اگر ہم NA-256 کی بات کریں تو یہاں پہ بارشوں کی وجہ سے تھوڑے سے وہ سیوریج کا بھی مسئلے آ رہے ہیں اور بھی، تو اس بارے میں آپ کچھ کہیں گے کہ کام ہو جائے گا؟ ہاں، ابھی انشاءاللہ یہ بارش کی وجہ سے کچھ کام ہیں جو ہمارے پینڈنگ ہیں، رکے ہوئے ہیں، اور ابھی ہم اسی لیے جو ہم نے کیا نہیں کہ ذرا سا یہ معاملہ سیٹل ہو جائیں تو پھر اس کام کو ہم ری اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ کہ اگر کراچی میں PTI باری اکثریت سے یہ الیکشن جیت گئی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی کو پرانے نقشے میں واپسی لانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ تو دیکھیں، کراچی میں اس وقت جب یہ ہم خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، وفاق میں پرائم منسٹر تھے، آپ کے سامنے میں بڑے بڑے کام بتا دیتا ہوں جو ہوئے۔ یہ گرین بس سروس تھی، ٹھیک ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ کے وقت میں یہ پروجیکٹ ہوا تھا، لیکن اس کے اندر جو بسیں تھیں، جو وہ سندھ گورنمنٹ نے جو ان کا سائن ہوتا ہے MIU، اس کے اندر سندھ گورنمنٹ نے وہ بسیں پرووائڈ کرنی تھی، انہوں نے نہیں کی۔ السلام علیکم جی ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں NA-256 کے آفس میں آیا ہوں اور یہاں ہم بات کریں گے PTI کے MNA نجیب ہارون کے کوآرڈینیٹر سے۔ آئے ادھر۔ السلام علیکم جی، کیسے آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ سر مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو پاکستان کو ابھی سیلابی صورتحال چل رہا ہے، اس میں سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں لگے ہوئے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ بہرحال میں دوسروں پہ تو کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، سب اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ 76 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، اور ابھی تک جو ہے سمندر تک پانی نہیں پہنچ پا رہا، جو سیلاب کا پانی ہے۔ اور اگر کاش یہ ڈیم شیم بن گئے ہوتے تو یہ آج یہ رونا نہ دیکھتے ہم لوگوں کا۔ اور بہرحال خان صاحب اپنے طور سے جو کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے اسٹارٹ کیا آج KPK کے اندر، تو پنجاب اور سندھ کا بھی دورہ کریں گے۔ تو ہمیں امید ہے کہ چونکہ خان جو ہے ایماندار آدمی ہے، تو وہاں پہ جو بھی کام ہوگا یا وہ ریلیف کے لیے لوگوں کے لیے اپیل کریں گے فنڈز کے لیے، تو وہ خان ہی کا کام ہے، اور کوئی کسی پہ دنیا بھر میں کوئی بھروسہ بھی نہیں کر سکتا ہے ان تمام پولیٹیشین۔ اچھا سر، آج ایک دل دہلانے والی ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ جو متاثرہ لوگ ہیں سیلاب سے، ان کے وہاں پہ کچھ سیاستدان گئے ہوئے جو متاثرہ عوام کو صرف 50 روپے دے کے اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ کچھ؟ یہ تو مطلب میں اس پہ کیا تبصرہ کروں، یہ تو پوری قوم جانتی ہے ان لوگوں کو، یہ ہمارے جو رئیس ان کے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، یہاں پہ پاکستان کے اندر، اور کس طریقے سے وہ علاقے میں وہ ہمیشہ جیتتے آتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، اور تو یہ تو وہاں جو لوگ ہیں جب تک ان کو یہ تبدیلی خود نہیں لے کے آئیں گے، یہ تبدیلی آ نہیں سکتی اس طریقے سے وہاں پہ، یہ حالات ان کے ایسے ہی رہیں گے۔ ابھی اس سے پہلے آپ نے وہ جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں سراج درانی صاحب سندھ کے، ان کا بیان بھی دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ کے باسی جو ہیں بڑے گناہ گار ہیں، پہلے وہ توبہ کر لیں تو یہ معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ تو وہ بیچارے جو ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اوڑھنے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، وہ بیچارے کیا گناہ کر رہے ہیں؟ دین سے دوری تو ہے ہی ہر جگہ پہ یہاں پہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا عذاب تو اس وجہ سے ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو منتخب کرتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں، تو وہ بھگت رہے ہیں بیچارے سارے عذاب کو۔ تو اچھا سر، یہ جو ابھی سندھ، اگر آپ الیکشن کی بات کریں بلدیاتی الیکشن کی، تو دوسرا مرحلہ تھا یہ اور دوبارہ اس کو ملتوی کیا گیا، تو اس بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ کراچی میں تو ایسی کوئی صورتحال تھی ہی نہیں کہ الیکشن ملتوی کیے جاتے، سوائے ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے اگر جب بھی الیکشن ہوں گے تو PTI سویپ کر رہی ہے ہر جگہ پہ۔ آپ نے ابھی پنجاب کے بلدیاتی جو بائی الیکشن ہوئے، صوبائی اسمبلی کے، پھر کراچی میں جو بھی الیکشن ہوا 245 پہ محمود مودی صاحب جیتے ہیں، ان کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اس سٹیج پہ اگر یہ انتخابات ہو گئے تو وہ PTI کو راستہ روک نہیں پائیں گے۔ یہ اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنی عزتیں بچانے کے چکر میں یہ کیا، اور الیکشن کمیشن کو جو رویہ ہے اس معاملے میں وہ سب کے سامنے آیا ہے کہ کراچی کے اندر تو ایسی کوئی صورتحال تھی نہیں کہ یہاں کو بارشیں ہو رہی ہیں، بہت تباہی ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بارش ہو رہی ہے تو دنیا میں کبھی آج تک کہیں الیکشن رکتے ہیں اس وجہ سے؟ تو پھر تو سارا گورنمنٹ بھی ساری جگہ بند کر دیتے کہ اگر یہاں پہ ایسے حالات ہیں، خاص کر کراچی میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا یہ الیکشن روکنے کا۔ اس کا صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ وہاں پہ کراچی میں کچھ ان کو ملے گا نہیں، اس لیے یہاں سے انہوں نے الیکشن کو
ملتوی کر دیا، اور یہ لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ کرائیں گے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کا جو ہماری جو پینل لڑ رہا تھا ہر یو سی میں الیکشن میں، انہوں نے اپنی جیب سے اتنا پیسہ لگا دیا۔ یہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ مطلب یہاں تو یہ تو پیپلز پارٹی ہو گئی ہے، ایم کیو ایم، یہ جس طریقے سے الیکشن لڑتے ہیں اور جس طرح سے یہ فنڈ لے کے آتے ہیں، تو ایک اور جماعت ہے یہاں پہ، انہوں نے میرے خیال میں اربوں روپے تو خالی پبلسٹی پہ لگا دیے۔ اتنے پیسے تو جو پبلسٹی پہ لگا دیے، کراچی پہ لگا دیے ہوتے تو کم از کم کچھ جگہیں سے ہی کر لیتے۔ تو الیکشن کے اندر اور خاص کر ان الیکشن میں بلدیات میں اتنا پیسہ لگانا، یہ تو بیچارے ہمارے جو لڑکے ہیں یہ ورکر کلاس میں سے تھے، اور ان کے ساتھ کتنی یہ زیادتی اور ظلم ہوا کہ انہوں نے اتنا پیسہ اپنی جیب سے لگایا، خرچ کیا۔ اگر کسی نے 4 5 لاکھ روپے بھی خرچ کیا تو سوچیں کہ بیچارے جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں آج، ان کے ساتھ یہ بہت زیادتی کی گئی۔ جی اچھا سر، اگر ہم NA 256 کی بات کریں تو یہاں پہ بارشوں کی وجہ سے تھوڑے سے وہ سیوریج کا بھی مسئلے آ رہے ہیں، اور بھی، تو اس بارے میں آپ کچھ کہیں گے کہ کام ہو جائے گا؟ ہاں، ابھی انشاءاللہ یہ بارش کی وجہ سے کچھ کام ہیں جو ہمارے پینڈنگ ہیں، رکے ہوئے ہیں، اور ابھی ہم اسی لیے جو ہم نے کیا نہیں کہ ذرا سا یہ معاملہ سیٹل ہو جائے تو پھر اس کام کو ہم ری اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویک میں ہم دوبارہ سے اس کام کو اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ وہ روڈز وغیرہ جو خراب ہوئی ہیں بارش کی وجہ سے، وہ دوبارہ ان کو فنڈ بھی ایلوکیٹ ہو رہے ہیں پی ڈبلیو ڈی کی طرف سے، تو انشاءاللہ جو ہے یہ جو خراب ہوئے ہیں ان کی ریپیئر، پورے روڈ وہ دوبارہ سے بنیں گے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ جو کام ہیں جتنے بھی ہیں ان کو ہم جلد از جلد کرانے کی، اس کو کرا کے اس کو ختم کر دیں، کیونکہ ابھی یہ معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں، اگر کسی کو کوئی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو، یہ کانٹریکٹرز کا، پھر ان کے ریٹس کے مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ اتنے پرانے پی ڈبلیو ڈی کے ہیں کہ بیچارہ کانٹریکٹر بھی پریشان ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے، ہم جو کام لیتے ہیں، جو ہمارے پاس ان کا شیڈول ہوتا ہے، ہم پھر اسی شیڈول پہ کام کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جو بھی ہمارے کام ہیں ابھی تک سب کے سب انٹیکٹ ہیں، کچھ اس بارش میں خراب ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم اس کو جلد اس کو ریپیئر کرا لیں گے تمام کام۔ سر ایک آخری سوال پوچھنا تھا کہ اگر کراچی میں پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے یہ الیکشن جیت گئی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی کو پرانے نقشے میں واپسی لانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اور یہ تو دیکھیں، کراچی میں اس وقت جب یہ خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، وفاق میں پرائم منسٹر تھے، آپ کے سامنے میں بڑے بڑے کام بتا دیتا ہوں جو ہوئے۔ یہ گرین بس سروس تھی، ٹھیک ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ کے وقت میں یہ پروجیکٹ ہوا تھا، لیکن اس کے اندر جو بسیں تھیں، جو وہ سندھ گورنمنٹ نے جو ان کا سائن ہوتا ہے MIU، اس کے اندر سندھ گورنمنٹ نے وہ بسیں پرووائڈ کرنی تھی، انہوں نے نہیں کی، پھر یہ وفاق کو کرنا پڑا سارا کام، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو۔ تو الحمدللہ وہ کام اچھی طریقے سے چل رہا ہے، تو اس کو آگے بڑھانے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو آگے تک کہاں تک لے جایا جا سکتا ہے اس کا روٹ کو۔ اس کے علاوہ جو خاص کر یہ محمود آباد کا نالہ تھا یا گجر نالہ تھا، یہ جو اس کا کام ہے اتنا بڑا کہ وہ وفاق نے جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کی اپروول کی، اس پہ کام شروع ہو گیا، اور آپ ڈرینیج کے دیکھیں کہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر پوزیشن ہے۔ یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ بہت اچھی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کافی قدرے بہتر ہے۔ کام جو ہیں مطلب جو کیے ہیں اس کی وجہ سے، پھر آپ یہ لسبیرا سے لارنس روڈ کا روڈ دیکھ لیں یا پاک کالونی سے منگو پیٹ تک کا روڈ دیکھ لیں، یہ سارے کام الحمدللہ پی ٹی آئی نے ہی کرائے۔ اور جو لوگ یہاں پہ، میں تو جو یہاں کے ارباب اختیار ہیں وزیر اعلیٰ صاحب سے سندھ کے، میری ان سے درخواست ہے کہ کم از کم اس وقت جو روڈوں کا حال ہے، مطلب ہر ایک کی گاڑیوں پہ اتنا خرچہ آتا ہے یہ سسپینشن کے کام کا، اور کم از کم وہ کچھ نہیں کر سکتے، پورا سندھ کو تو وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ آفت زدہ علاقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی ٹیکس ویکس اور جو چیزیں ہیں وہ سب معاف کر دی جاتی ہیں، لیکن کراچی والوں کے ساتھ یہ کبھی نہیں کرتے، نہ حیدرآباد کے ساتھ۔ اگر اتنا ہی کر دیں کراچی کے اندر کہ بھائی یہ جو وہیکل ٹیکس ہے وہ 1 سال کے لیے معاف کر دیں، تو کم از کم یہ جو لوگوں کی گاڑیوں کی تباہی ہوتی ہے، تو کم از کم لوگوں کو ایک تو ہو کہ بھائی چلو گورنمنٹ کو تھوڑا سا احساس ہے کراچی والوں کا۔ یہ تو کراچی کے لیے نہ سوچتے ہیں نہ کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ بہت شکریہ سر۔